إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف هو القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إن تستطيع أن تصبي أو تمسي ما في قلبك غش فليفعل فبذلك من سنتي من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي. ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان کامل بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، پھر مسلمان کامل یعنی خالص قرآن اور حدیث سننے، سمجھنے، سمجھانے، حتی المقدور اس پر عمل کرنے والا بنایا. اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر جو حقیقی معنوں میں ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں. ہم اہل حدیثوں نے صدیق اکبر کو امیر المؤمنین مانا ہے، امام نے. عمر فاروق کو ہم امیر المؤمنین مانتے ہیں، امام نے. عثمان ذی النورین کو، علی مرتضی کو داماد رسول اور امیر المؤمنین مانتے، امام نے. ایک ہی امام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ جیسے آج ہم مہاری مسجد میں جمع ہیں، اگر توحید اور سنت پر ہمارا عمل رہا، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اور آپ جمع ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد جو مرکزی عنوان جمیعت کی طرف سے سارے مساجد میں ہے، اسی عنوان پر مجھے بھی بولنا ہے. میلاد النبی کی حقیقت. پہلی بات یہ کہ میلاد النبی کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. ایک جملے میں اگر کہا جائے یہ وہ میلاد ہے جو آج ہے، چل رہی ہے 625 ہجری میں، 7ویں ہجری میں سے 625 ہجری میں صلاح الدین ایوبی کے بہلوی جو اربل
یعنی موصل کے قریب عراق کا ایک شہر تھا، وہاں کے گورنر تھے مظفر الدین کوکبری. اس بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا 625 ہجری سے پہلے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مفکرین، کتنے لوگ گزر گئے اللہ والے بندے، کہیں بھی اس کا تصور نہیں تھا ایک لفظ میں. اچھا کیوں مناتے ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ کہنا پڑے گا. دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب کرے. یہ منبر رسول ہے، یہاں سے جو بات ہوگی وہ قال اللہ اور قال الرسول پر ہی مبنی ہوگی. ہمارے یہاں ایسی ویسی باتیں نہیں چلے گی. قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں نے پڑھا. محبت کا معیار کیوں؟ آپ کسی سے پوچھے بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ارے بابا ماشاء اللہ، اور ہر آدمی کو محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہونا ہی چاہیے، ہے نا. محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو طاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو طاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. میرے محترم، اللہ کا کرم ہے، ہم اتنے پیاری امت ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے لے کر قبر کے گود میں جانے تک سارے آداب، سارے طریقے، ساری عبادات، سارے رسوم و رواج سب بتا دیے. کتنے عیدیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی بتا دیے. آج مولوی لوگ کتنا بھی چیخ مار کر لیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس اللہ کا فرمان، قل پیارے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. قل پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیے، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا. سیدھا سادہ ترجمہ. یہ اس قوم کے بارے میں جس قوم کا دعویٰ تھا قرآن میں ہے، پارہ نمبر 1 رکن نمبر 12 کے اندر موجود ہے. کون؟ یہود اور نصارہ. کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. نہیں، پارہ نمبر 6 کے اندر ہے، رکن نمبر 8 کے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بچے ہیں، وہ احباؤہ، اللہ کے سب سے محبوب ہیں. یہود اور نصارہ اپنے آپ کہتے تھے. پارہ نمبر 1 میں ان کی دلیل ہے، لن يدخل الجنہ الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، یا تو یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا. اللہ نے اس دعوے کی تردید میں کہا، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، واقعی تم اللہ کے محبوب ہو، واقعی اللہ تم کو چاہتا ہے اور تم اللہ کو چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. یہ وہ مقدس صحابی ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے. ان کی ماں انس کی ماں سلیم نے نظر مانا تھا، اللہ اگر تو نے لڑکا دیا، جس طرح عمران کی بیوی نے نظر مانا تھا لڑکا دیا تو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، میں بھی نظر مانی ہوں، اگر تو نے مجھے لڑکا دیا تو تیرے نبی کا خادم بناؤں گی. اللہ نے لڑکا دیا، تھوڑا بہت ہوش سنبھال لیے،
ام سلیم لاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا پیارا لڑکا انس ہے، یہ جب میرے پیٹ میں تھا اسی وقت میں نے نظر مانا تھا کہ آپ کا خادم بناؤں کہ آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دے دوں۔ 10 سال نبی کی خدمت میں رہے، 10 سال۔ اب یہاں سے تربیت ختم ہو رہی ہے، گریجویشن ختم ہو رہا ہے، آپ کی تعلیمی مرحلہ ختم ہو رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پریوار میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع نصیحت، اسی میں محبت رسول۔ اللہ کے نبی حضرت انس کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا یا انس، اے انس، ان تستطیع، اگر تمہارے بس کی بات ہے، ما بقیہ زندگی اس انداز میں گزار لینا، ما فی قلبی کا غش، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ آنے نہ پائے۔ کیوں؟ فَبِذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے، میری سنت سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی محبت کا انداز سکھا رہے ہیں، اپنے شاگرد خاص کو سنت سے محبت کرو، دل میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت نہ پالو۔ کیا ہے بابا؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت۔ فَبِذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری سنت۔ اور دلیل چاہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل دن کی سفیدی میں باب السلام پہ بیٹھ کر نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ باب السلام پہ بیٹھ کر صرف منصوبہ نہیں بلکہ بڑا بھاری پتھر لے کر آتا ہے۔ باب السلام پتہ نہیں آپ دیکھیں نہیں معلوم، ابھی تو وہ دروازہ کلوز کر دیا گیا ہے باب السلام والا۔ اللہ کا شکر ہے جب میں نے پہلا حج کیا تو اسی باب السلام ہی کے توسط سے گیا تھا، اس ٹائم پر ابھی وہ کلوز نہیں تھا۔ باب السلام پر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا تھا۔ تو باب السلام پہ بیٹھ کر کے پیارے نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھو، معلوم ہے کہ دشمن دن کی سفیدی میں نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت ابھی کوئی حلال اور حرام کے بارے میں کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، مکی دور، ابتدائی دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب سارا مکہ سو رہا تھا، سارے مکہ والے سو رہے تھے، اللہ کے نبی اس وقت اٹھ کر کے رات کی تاریکی میں تنے تنہا اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے کہتے اللہم اید الاسلام بعمرین، اللہ یہ دو عمر ابن ہشام ابو جہل، عمر ابن الخطاب، اے اللہ یہ دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے ایک کو تو ہدایت کے لیے چن لے۔ اللہ اکبر، دونوں میں سے دونوں یا ان میں سے ایک کو ہدایت کے لیے چن لے۔ پتا ہے کہ دن کی سفیدی میں آپ کا دشمن قتل کے منصوبے بنا رہا ہے اور رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تھا آپ کے مکی دشمن کے ساتھ۔ اور مدنی دشمن عبداللہ بن ابی، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں حالت جنگ کے موقع پر 300 ساتھیوں کو واپس لے کر کے دھوکہ دیا، جس نے ہماری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینہ کے عزت داروں کو ذلیل کر کے نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سیدھے سیدھی گالی تھی۔ اتنے بڑے حادثات کے باوجود نبی پر الزام، نبی کی بیوی پر الزام لگانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والا اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا۔ جب اسی بدبخت انسان کا انتقال ہو گیا، ان کے لڑکے عبداللہ ابن ابی، عبداللہ صحابی رسول تھے، مخلص صحابی تھے، کہتے اللہ کے رسول میرا باپ جیسے تیسے تھا، اللہ بھی جانتا آپ بھی جانتے، میری خواہش ہے کہ آپ کی قمیص دے دیجئے، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے چلو۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے چلو۔
حضرت عمر کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی. اللہ کے نبی آپ قمیض دیے، میں خاموش رہا. آپ اس کی جنازے کی نماز ہرگز مت پڑھائیے جس نے آپ کو سارے صحابہ کو دھوکہ دیا، جس نے ہماری روحانی ماں سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا. اللہ کے نبی آپ اس کے لیے مت جائیے. پھر تیسری خواہش ہوتی ہے کہ میرے باپ کی مغفرت کی دعا بھی کیجیے. اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے. یہاں تک حضرت عمر کی حمایت میں اللہ نے آیت نازل کیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. پیارے نبی عمر صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس کے قبرستان پہ نہیں جانا چاہیے تھا، آپ اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے تھا. پیارے نبی ایک دفعہ نہیں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. پیارے نبی 70 دفعے بھی اگر آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے میں تو اس ظالم کو معاف نہیں کرنے والا. لیکن اخلاق دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکی دشمن اور مدنی دشمن، اسی لیے کہا نا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی. ارے بابا محبت اگر سیکھنا چاہتے ہیں، ارے اس خاتون سے سیکھو جس کو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ حضرت خنسا آج بھی مکۃ المکرمہ کے اندر جو بیک سائیڈ میں ایک شارع الخنسا خنسا کے نام پہ روڈ ہے، مشہور شاعرہ عورت. شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، ایک کے بعد دیگرے 3 بیٹے، 5 جنازے ہیں. حضرت خنسا آگے بڑھ رہی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کیسے اس کو عورت کو بولے، کیسے اس کو سمجھائیں، خنسا مت بڑھو. کہتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے ملیں گے. آگے بڑھو گے باپ کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھو گے، ادھر دوڑاؤ گے نظر تو شوہر تمہارا شہید ہو چکا ہوگا، اور آگے بڑھو گے ایک کے بعد دیگرے 3 بیٹوں کی لاشیں، 5 جنازے تمہارے گھر سے نکلنے والے ہیں. خنسا آگے مت بڑھو، دل خراش مناظر ہے. خنسا حضرت خنسا کہتی ہیں میرے باپ کی جدائی کی خبر دینے والوں، میں اپنے باپ کو نہیں تلاش کر رہی ہوں، میں فاطمہ کے باپ کو دیکھ رہی ہوں. میرے شوہر کی جدائی کی خبر سنانے والوں، مجھے اپنے شوہر کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو شہید ہو چکے ہیں، مجھے ان 11 بیویوں والے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ کے شوہر، سیدہ خدیجہ کے شوہر، دیگر امہات المومنین کے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں. اور کہتے ہیں میرے بچوں کی جدائی کی خبر دینے والوں، مجھے آمنہ کے لال کو دکھا دو. اللہ کے بڑھتی ہے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کیونکہ آپ کے متعلق میں خبر سنی تھی کہ آپ کو ظالموں نے شہید کیا، آپ ہیں نا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے باپ کیا ہے، شوہر کیا ہے، بچے کیا ہے. اللہ اکبر، کیا محبت کا انداز تھا. اور آج ایک دن ناچیں گے، خوب پھرپھرائیں گے، یا رسول اللہ ہم نے ہے نا، ہاں پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب نعرے، استغفر اللہ. ہاں اللہ تعالی توفیق دے. بابا محبت کا انداز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیوی سے سنو جس کو امہات المومنین میں سے شرف ملا ہے. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، باپ آئے ہیں بیٹی سے ملنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ آئے، ام المومنین ام حبیبہ کہتے ابا جان تھوڑا ٹھہریے. باپ کو باہر ٹھہرا کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر کو فولڈ کر کے رکھتی. باپ سردار تھے، بڑے آدمی تھے، باپ تھے، قوم کے سردار تھے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے میری بیٹی مجھے ٹھہرا کرے، پھر میری بیٹی مجھے صرف فرش پر بٹھائے اور اپنے شوہر کے بستر پہ نہیں. بیٹی تو نے مجھے ذلیل کیا، مجھے ٹھہرا کیا، اور
میرے آنے سے پہلے تیرے شوہر کا بستر تو نے سمیٹ دیا۔ ابا جان، باپ کی حیثیت سے میں نے آپ کا استقبال کیا، باپ کی حیثیت سے میں نے آپ کو گھر میں آنے دیا۔ جس بستر پر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ میرے پاک شوہر کا بستر ہے۔ جب میرا شوہر اس پہ ہوتے ہیں ابا جان، وحی کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے۔ اس پاک بستر پر کوئی ناپاک انسان کیسے بیٹھ سکتا ہے جس کو قرآن مجید نے ناپاک کا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ میرا پاک شوہر کا پاک بستر ہے، اس پر ناپاک انسان نہیں بیٹھ سکتا، اگرچہ وہ میرا باپ ابو سفیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون، یہاں تک کہ میں نہ ہو جاؤں احب الیہ، اس کے نزدیک، ماں باپ سے، من ولدہ والناس اجمعین، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے بڑھ کر، اس کے آل اولاد سے بڑھ کر، اس کے پریوار سے بڑھ کر محبت والا نہ بن جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی ساری خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندو، ہے نا محبت، ہے نا محبت، ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جنم دن منایا ہے۔ کیسے منایا ہے؟ کیسے منایا ہے؟ کیسے منایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، یہ نہیں کہ جنم دن کیسے سے، پہلی بات تو جنم دن ہے ہی نہیں ہے، جس کو ہندی میں اردو میں جنم دن کہتے ہیں یا پیدائشی کہتے ہیں یا عربی میں اسی کو میلاد کہتے ہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کو روزہ رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، اللہ کے رسول یہ پیر کا روزہ کیسا، یہ جمعرات کا روزہ کیسا؟ اللہ کے نبی نے کہا پیر کے دن ہی میری ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ محبت ہے ہر پیر کو روزہ رکھے، ہے نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ہے محبت ہے تو رکھو نا، ہر پیر کو روزہ رکھو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور بھی بہت سارے مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، آپ کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی سنتیں، آپ کے طور طریقے۔ اللہ کے حبیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، 4 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، 25 گورنر جن کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت عمر کے پاس کچھ رؤسائے عجم آئے ہیں، ہوتا ہے نا، ہر بڑے حکمران کے پاس بڑی بڑی مملکتوں کے وفود آتے ہیں، تو دسترخوان سجایا گیا، تو وہ لوگ اپنی تہذیب کے انداز سے چمچ سے یا کسی وجہ سے کھا رہے ہیں اور کچھ دانے ان کے ہاتھوں سے گر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ گرے ہوئے ان دانوں کو اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ جو صحابہ تھے کہنے کے امیر مومنین، امیر مومنین، ناک کٹ جائے گی، یہ لوگ جا کر کے کیا ترجمانی کریں گے؟ تو حضرت امیر مومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا جملہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آترک سنت حبیبی، آترک سنت حبیبی لہذی العاجل، ارے ان نادانوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال دوں؟ اللہ اکبر، کیا انداز تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے حبیب، آترک سنت حبیب لہذی العاجل۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار مکہ کے ایلچی بن کر آتے ہیں، نمائندے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو ان کے پانی کے قطرات کو بھی نیچے گرنے نہیں دے رہے،
صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پہ مل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی؟ حبک وحب اللہ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ کی محبت اور اللہ کی محبت میں ہم ایسے کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت اس میں نہیں ہے. میری محبت تو اس میں ہے کہ نماز کو ان کے اوقات مقررہ پر ادا کرو، بات کرو تو سچ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا. محبت نمازوں کی پابندی، محبت زبان پر سچائی، محبت عہد وفائی. آج کہاں ہے جی؟ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے. ہاں آپ دیکھو کوئی بھی ہو، سب یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا سننا سننا. کتنے سنت کے وفادار ہیں بابا، کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنا رہے ہیں. کیا آج ہمارے معاشرے کا حال ہے؟ صرف ایک دیکھو نا، نکاح بال سنتی. ہم مولویوں سے پروالے تو لیتے ہیں نکاح نبی کی سنت، لیکن بتاؤ یہ جو نکاح ہو رہے ہیں سنت نبوی ہے؟ شان کیا ہے؟ مسجد میں نکاح ہوگا، ٹھیک ہے مسجد میں نکاح ہوگا، فنکشن ہال میں کیا ہوگا، روڈوں پہ کیا ہوگا؟ ایک نہیں ایسے کئی چیزیں ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. افسوس آج امت مسلمہ بھی غیروں کے طور طریقے کو اپنا لی. الغرض میرے بھائیوں، یہ میلاد جو مروجہ آج ہے، یہ 625 ہجری کے اندر صلاح الدین ایوبی جو فاتح بیت المقدس، ان کے بہنوی مظفر الدین کوکبری نے اس کو ایجاد کیا. اور اس سے پہلے کا زمانہ، جس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ، بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میلاد منایا. ارے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لکل قوم عید وعیدنا عید الفطر وعید الاضحیٰ. عائشہ اللہ نے کچھ قوم کے لیے خوشی کے دن رکھے ہیں، عید کے دن رکھے ہیں. اے عائشہ اللہ نے میری قوم کے لیے بھی 2 خوشی کے دن رکھے، عید الفطر وعید الاضحیٰ. نعوذ باللہ آج کے مفتیوں کو پتا چلا، آج کے مولویوں کو پتا چلا، آج کے مفتی کہہ رہے عید الآیات، عیدوں کی عید. اللہ کے بندو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عقل کے ذریعے کس بات کا ثبوت دے رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے کام لیا؟ نعوذ باللہ ایسا نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو میں نے خطبے کے شروع میں ہر خطیب پڑھتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. 23 سالہ دور نبوت میں کبھی میلاد، حالانکہ ربیع الاول آتا رہا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ متفقہ تاریخ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول. سوچو میرے باپ کا جس دن انتقال ہو جائے میں خوشی مناؤں گا، خوشی مناؤں گا. اور یہ تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غم کے پہاڑ توڑے گئے، مصیبتیں آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان. اور آج استغفر اللہ، وہ کیا ہے؟ علامہ حالی مرحوم نے کہا تھا نا، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. ہے نا وہ یہ کافر یہ کافر یہ کافر سب. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزارات پہ دن رات نظریں چرائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے.
ٹھیک ہے بابا دنیا میں چل جائے گی لیکن آخرت میں؟ آخری حدیث بتا کر کے، آخری حدیث، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَتَرِدَنَّ عَلَيَّ الْأُمَمِ، مجھ پر میری امتوں کو پیش کیا جائے گا، وَأَنَا عَلَى حَوْضٍ، میں حوض کوثر پر رہوں گا، حوض کوثر پر اللہ کے نبی ہوں گے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، مرشد صاحب، فلاں صاحب، سب آئیں گے، اور اللہ کے نبی کیسے پہچان لیں گے؟ غر المحجلی بآثار الوضو، چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جن جن اعضاء پر وضو کیا ہے کہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَهُمْ يَعْرِفُونَنِي وَأَنَا عَارِفُهُمْ، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی استقبال کریں گے، جب قریب آ جائیں گے، قریب آ جائیں گے نا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈالا جائے گا، ہے نا، وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر، عاشق، ہے نا، کوئی کہتا ہے میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، کہتا ہے کوئی کہتا ہے؟ بابا یہ عشق جس میں دھوکہ ہو سکتا ہے نا، محبت کا الفاظ ہونا چاہیے، ہے نا، کوئی نہیں کہتا کہ میں ماں کا عاشق ہوں، کہتا میں ماں کو چاہنے والا۔ استغفر اللہ، کتنا گھٹیا اللہ سے ہے۔ ہاں ایسے آئیں گے لوگ، اللہ کے نبی ان کا استقبال کریں، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے امتیوں کے درمیان ایک پردہ، پیارے نبی طرف جائیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے یا ربی، یا ربی ہاں امتی، میرے رب، میرے رب، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پہچان لیا ہوں، وہ مجھے پہچان چکے ہیں اللہ کے رسول۔ تب جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، کہیں گے انت تعلم ما حدث بعدک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، انت تعلم ما حدث بعدک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خبر بھی ہے کہ انہوں نے آپ کے نام پر کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی؟ آپ نے 2 عید منایا، انہوں نے 5 عید منایا۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا نہ درود شریف، اذان سن کر کے درود شریف پڑھو، یہ اذان سے پہلے ہی درود ہندی پڑھتے تھے۔ کتنے ایسی چیزیں آپ کو خبر ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا؟ کیا ہوگا؟ ایڈجسٹمنٹ کر لے اللہ، میرے چاہنے والے ہیں اللہ، پورے محلے کو سجائے نا اللہ، پورے لائٹا چوری پاور کے بھی کر پاور چوری کر کو پورے محلے کو سجائے نا اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے باپ کے گھر کا پاور دیتے ہیں کیا؟ استغفر اللہ، برا مت مانو، سوچو کہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کہیں گے میرے لوگ ہیں، اللہ کہیں گے نہیں، جس کو تم اپنا کہہ رہے یہ اتنا نہیں ہے۔ انت تعلم ما حدث بعدک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی؟ تب اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن بدل دینی، اللہ دور کر دے، دور کر دے ان کے جسموں کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ کہاں جائیں گے بابا؟ کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ آئیں گے یہ مولوی؟ آئیں گے یہ مفتیان؟ آئیں گے یہ بڑے بڑے نیتا جنہوں نے ایجاد کیا؟ آئیں گے؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، رب کی عدالت میں اللہ کے نبی کے فیصلہ ٹھکرائے جانے کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بابا زندگی اللہ نے دیا ہے، سوچو سمجھو، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم شریعت مطہرہ کی اس بات کو جو پیارے نبی نے پیش کیا منبر رسول سے پیش کرتے اور پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا محب رسول اللہ تعالیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرے اور آپ کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ جو بھی ہمیں پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بچے
نیٹ وغیرہ یا جو بھی ایگزام لکھے ہیں رزلٹ کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہترین فیصلہ صادر فرمائے، اللہ ان کے جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ اللہ ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تیری ذات وہ واحد ذات ہے جو عیوب اور نقائص سے پاک ہے، تو سبحان ہے، تو رب القوی ہے، تیرا اگر ایک فیصلہ صادر ہو جائے تیری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا، اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا۔ جہاں بھی امت مسلمہ مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، اللہ رحم فرما، مسلمانوں کو مسلمان بنا، توحید والا بنا، شرک سے بچنے کی توفیق دے، سنت صحیحہ کا عامل بنا، بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہمیں بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ شفا کلی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست جو گلبرگہ کے، ان کی بہن امریکہ میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان کا جو بھی جہاں بھی بیمار، اللہ سب کو شفا دے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے خرچات، ناگہانی آفات، کینسر، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلنگ، ہائی بی پی، لو بی پی، ہائی شوگر، لو شوگر، ڈینگو، ٹیفٹ، ملیریا، H1N1، ابھی وہ کیا ہے HB1 سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کی زیادتی سے بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو بھی امراض اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب میسر فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔